الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کا معاشی نظام ایک غیر معمولی اور اہم نظام ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس زمین پر معاش کو تلاش کرنا، روزی روٹی کا انتظام کرنا، مال و اسباب حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور یہ ہدایت دی ہے کہ اس دنیا میں ان ساری چیزوں سے تمہیں واسطہ تو رکھنا ہے، لیکن اصلاً تمہاری نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ بندے مومن کو انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی یہ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ مال اور یہ اسباب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور تمہیں اپنی روزی روٹی سے لیتے ہوئے سماج اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے یہ کس انداز سے معاون اور مفید ہے، اس کو برتتے ہوئے اس زمین پر غربا ہیں، مساکین ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، مستحقین ہیں، ان کے ساتھ تمہارا سلوک کس انداز سے ہو، اور پھر اللہ رب العزت کا جو دین اس زمین پر غالب ہونا ہے، اسلامی اجتماعیت جو بننی ہے، اسلامی حکومت کا جو قیام عمل میں آنا ہے، اس کے لیے مال کی کیا اہمیت ہے اور اس کا استعمال کس انداز سے ہو، وہ ساری تعلیمات اسلام نے دی ہیں۔ ہم گفتگو کا آغاز فرد سے کرتے ہیں۔ معاش کے کمانے کے سلسلے میں اسلام کا جو کانسیپٹ اس نے یہ بتایا، حلال کمائی کمانا جس میں محنت ہو، جس میں مشقت ہو، جس میں جانفشانی ہو، جس میں پریشانی ہو، فرمایا گیا کہ اس میں اجر ہے، اور یہ بات بتائی گئی کہ ہر شخص کو اپنی روزی خود کمانے کی شرعی ذمہ داری اس پر عائد کی گئی۔ کہا گیا کہ ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، انسان نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جس میں خود اپنے ہاتھوں کی محنت اور مشقت شامل ہو۔ بہترین کھانا وہ ہے جس میں آدمی محنت کرے، جس میں آدمی مشقت کرے، جس میں آدمی کوشش کرے، جس میں جانفشانی کرے۔ کہا کہ وہ سب سے بہترین کھانا ہے اس کا۔ یہ کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے کہ بیٹھ کر کے کھانا، دوسروں پر منحصر ہو کر کے کھانا، آدمی ہدیہ دے دے اس پر ڈیپینڈ ہونا، دوسروں کے صدقات بٹور کر کے کھانا، ان ساری چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ کوشش تمہاری یہ ہو کہ تمہاری اپنی محنت ہو، اپنی مشقت ہو، اپنی خودداری ہو، تمہارا اندرون تبدیل ہو رہا ہو، تم خودداری تمہاری اس انداز کی ہو کہ خود تم محنت و مشقت کر کے کھا رہے ہو، دوسرے پر ڈیپینڈ نہ ہو۔ یہ اسلام نے تعلیم دیا اپنے ماننے والوں کو، اور اس کی یہ تعلیم حکمتوں پر مبنی ہے، اس کی یہ تعلیم اللہ رب العزت کی رحمت، اس کی برکت، اس کے فیضانات پر مبنی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ کھانے اور خرچ کرنے کی آزادی لمیٹیشن کے اندر اسلام نے حد متعین کر دی، اور بتایا کہ اس حد کے اندر تمہیں آزادی ہے کھانے کی، خرچ کرنے کی، تمہیں آزادی ہے اپنے حساب سے مال و اسباب کو برتنے کی، اس لیے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ کانسیپٹ اسلام نے دیا کہ زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ ساری چیزیں آزادانہ طور پر تمہیں اس کو استعمال کرنا ہے۔ چیزوں کو حاصل کرنا، چیزوں کو دریافت کرنا، چیزوں کو یوٹیلائز کرنا، چیزوں کو نتیجہ خیز بنانا، فائدہ مند بنانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تم کو حق دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور یہ کہا کہ المسلمون شرکاء فی ثلاث فی الماء والکلء والنار، مسلمان برابر ہیں گھاس میں، پانی میں اور آگ میں۔
اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھیں اپنے ماننے والوں کو، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے۔ جو چیزیں اللہ رب العزت کے قدرتی وسائل ہیں، فرمایا کہ اس میں سب برابر ہیں، کسی کی اجارہ داری اس میں نہیں ہوگی، اور سارے لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز ملیں گی، برابر کے مواقع ملیں گے کہ اس کو استعمال کرے، اس کو یوٹیلائز کرے، اور حلال طریقے سے اس کو اپنے لیے نفع بخش بنائے، دوسروں کے نفع بخش بنائے، اور اس کے ذریعے مال حاصل کرے۔ پانی غیر معمولی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت پانی پر مسائل چل رہے ہیں۔ بہت سارے جو اس دنیا میں وہ بندے اللہ تعالیٰ کے جو اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، جو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، جو لوگوں کے حقوق چھینتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ آج پانی خرید رہے ہیں، وہ سمندر کا سمندر وہ خرید رہے ہیں، اور وہ پانی خرید کے دوسروں کو وہ بیچتے ہیں اور بیچ رہے ہیں، اور آئندہ کا منصوبہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بات تو بہت عام ہو چکی ہے کہ اگلی جو جنگ ہوگی وہ پانی پر ہوگی، لیکن ہمارے قرآن نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے، ہماری شریعت نے یہ بتایا کہ یہ پانی انسان کی چونکہ فنڈامنٹل نیڈ ہے، بنیادی ضرورت ہے، لہٰذا اس میں سب برابر ہیں، کسی کی اجارہ داری اس پر نہیں ہونی چاہیے۔ اجارہ داری ہوگی، ظلم آئے گا، ذاتی آئے گی، کرپشن آئے گا، مار پیٹ ہوگی، اور یہ دنیا ظلم و ذاتی سے بھر جائے گی، جیسا آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے زمین پر جو گھاس ہے، زمین کی وہ چیزیں جو کسی کی ملکیت نہیں ہیں، وہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، سارے لوگ اس کو یوٹیلائز کریں۔ آگ ہے، یہ اصولی رہنمائی فرمائی کہ چونکہ یہ قدرتی چیزیں ہیں، زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا اس میں سارے مسلمان برابر ہیں، سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے، تاکہ کسب معاش کے سلسلے میں وہ برابر کے مواقع ساتھ وہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ تجارت کی فضیلت آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی فضیلت فرمائی۔ تجارت کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی؟ اس کی جو حکمت ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ تجارت میں جو اس کا جو اسکوپ ہے وہ وائڈ ہوتا ہے، اس کا جو میدان ہے وہ وسیع ہوتا ہے۔ تجارت میں آدمی اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنی کیپٹل، اپنی پونجی لگاتا ہے، تو اس کے ذریعے جو فائدہ اس کو حاصل ہونے والا ہوتا ہے، وہ فائدہ، وہ پروفٹ ان لمیٹڈ ہوتا ہے، وہ لامحدود ہوتا ہے۔ اس کو 5,000 کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اسے 10,000 کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اسے 50,000 کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ تم تجارت کرو، حلال تجارت کرو کہ برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں غیر معمولی تم کو نفع عنایت فرمائے گا، اس کے ذریعے تم اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے بچوں پر خرچ کرو، غربا، مستحقین، لاچار، مجبور، معذور لوگوں پر خرچ کرو، عام سماج کے اندر جو لوگ ہیں، ضرورتیں ہیں، ان پر خرچ کرو، اور اللہ رب العزت کی دین کی سربندی کے لیے تمہارے مال میں جو کہ حق ہے، اس لیے اس مال کو اللہ تعالیٰ کی سربندی کے راستے میں بھی لگاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا راج آئے، قرآن مجید کی بالادستی قائم ہو، سکھ ہو، چین ہو، امن، شانتی ہو۔ یہ وہ غیر معمولی مد ہے جس میں تمہاری تجارت کا حصہ لگنا چاہیے۔ تو کہا تجارت تمہیں کرنی ہے، اور تجارت کے بارے میں یہ کہا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم، 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں فرمائے گا قیامت کے دن، نہ ان کی طرف نظر کرم کرے گا۔ ان میں فرمایا گیا کہ وہ آدمی بھی ہوگا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اگر آپ نے اس میں دھوکہ کیا، اور اس میں زیادتی کی، اور اس میں لیپا پوتی کی، اور اس میں آپ نے چال بازی کی، تو یہ چیز اخلاق کے خلاف ہے، یہ چیز کردار کے خلاف ہے، یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے، یہ چیز دھوکہ ہے، دوسرے کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات فرمایا کہ سود کی ممانعت، بزنس میں، تجارت میں، معاشی اصول میں، معاشی سسٹم میں، اسلام نے اپنے معاشی نظام میں سود کو حرام قرار دے دیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کی اجازت دی ہے، اس کو حلال قرار دیا ہے، اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود ایک لعنت ہے، سود مت مار دیتا ہے۔ سود میں ایک متعینہ رقم، چاہے وہ آپ کا بزنس کامیاب ہو، ناکامیاب ہو، جس شخص سے آپ نے معاملہ کیا ہے اسے ایک خاص رقم خاص مدت میں آپ کو دینی، یہ انسانیت کے خلاف، یہ اخلاق کے خلاف، یہ انسانی ضابطوں کے خلاف۔ اللہ رب العزت الرحیم ہے، شفیق ہے، جو اس زمین کو اس نے اپنی رحمت اور اپنی شفقت اور اپنے کرم کی بنیاد پر اس کو وجود بخشا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ سود کو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں سود کا کاروبار عام ہے۔ یہودی اس میں بہت آگے ہیں، عیسائی آگے ہیں، ہمارے ہندوستان بھی اس میں بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں
غربا مساکین دبے کچلے جو لوگ ہیں وہ جب انٹرسٹ لیتے ہیں، جب وہ لون لیتے ہیں، اس پر انٹرسٹ جب آتا ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، وہ مزید پستے ہیں، ان کا گھر بک جاتا ہے، ان کی جائیداد بک جاتی ہے، وہ خود جیل میں چلے جاتے ہیں، غریب شخص غریب سے غریب ہوتا جاتا ہے، امیر شخص امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے۔ اسلام نے اس لیے اس سے روکا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو شخص سود کے کاروبار سے رکتا نہیں اور اس سے باز نہیں آتا، اللہ اور اس کے رسول کا اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ آدنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ کیا صورتحال ہے، ایک مسلم اس کے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں اگر سود کا کاروبار کروں گا، سود سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، تو گویا اللہ اس کے رسول سے جنگ میں مول لے رہا ہوں۔ اسلام نے اپنی تعلیمات میں، معاشی نظام میں سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، یہ سب شیطان کی گندگیاں ہیں۔ شراب کیا ہے؟ شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کا بزنس نہیں ہو سکتا، اس کی بنیاد پر معاش نہیں کھڑی کی جا سکتی، جوا کی بنیاد پر تمہاری کمائی ناجائز ہے۔ یہ چیز آدمی کو معاشرے سے کاٹتی ہے، یہ چیز آدمی کو کاہل بناتی ہے، یہ چیز آدمی کو معطل کر دیتی ہے، عزم معطل بنا دیتی ہے، یہ چیز آدمی کو سماج کے اندر ایک فعال ایلیمنٹ، ایکٹیو ایلیمنٹ کے بجائے، فعال عنصر بننے کے بجائے آدمی کو کاہل، کامچور، نکما، طرح طرح کی برائیوں کا اپنے اندر سمیٹنے والا بناتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ پروگرام میں واپس آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ کا اس پروگرام میں دوبارہ استقبال ہے۔ وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حرام کی جو تجارت ہے وہ حرام رہے گی۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ شراب کی تجارت کرے، وہ حرام ہے۔ مردار کی تجارت چاہے کرے، وہ حرام ہے۔ خنزیر کی تجارت کرنا چاہے، حرام ہے۔ بتوں کی تجارت کرنا چاہے، بت بنا کے بیچے، یہ حرام ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ یہ اسلام نے اپنے معاشی اصول میں بہت صاف بتایا۔ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا، اس کی تجارت کو حرام قرار دیا، مردار کی تجارت کو حرام قرار دیا۔ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ کوئی مردہ جانور پڑا ہوا ہے، آپ چاہیں اس کو بیچ لیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی کام میں بھی اگر آ سکتا ہے، دنیا کے کسی بھی کام میں اگر آ سکتا ہے، فرٹیلائز بنانے کے، کھاد بنانے کے کام میں آ سکتا ہے، تو بھی آپ اس کو نہیں بیچ سکتے۔ ایک مقام ہے بندے مومن کا، ایک عزت و احترام کا درجہ ہے اللہ رب العزت نے جو بندے مومن کو دیا ہے۔ یہ چیز اس کے وقار کے اور اس کے سنجیدگی کے اور اس کے احترام کے مقام کے خلاف ہے۔ خنزیر کی تجارت نہیں کر سکتے، اس کی خرید و فروخت منع ہے، اور اسی طریقے سے بتوں کی خرید و فروخت منع ہے۔ اسلام کے یہ اصول ہیں جو معاشی نظام کے تحت اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا ہے، اور پوری دنیا کے لیے پیغام اس نے عنایت فرمایا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ طریقہ بھی بتایا اسلام نے کہ ایسا طریقہ منع ہے جس سے دوسرے افراد کو نقصان، ایسی تجارت آدمی کرے، ایسی روزی روٹی آدمی حاصل کرے کہ دوسروں کو نقصان پہنچ رہا یا جس سے سماج کو نقصان پہنچ رہا۔ فرمایا المحتکر ملعون، جو شخص بھاؤ چڑھاتا ہے ایسے شخص پر لعنت بھیجی گئی۔ بھاؤ بڑھانا، بھاؤ مارکیٹ کا کچھ ہے، لیکن آدمی اس کا مصنوعی طریقے سے اس کا بھاؤ بڑھا دے، کچھ ایسی حرکتیں کریں جس کی وجہ سے اس کا بھاؤ بڑھ جائے، قیمت اس کی آگے چلی جائے، کہا وہ ملعون ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس چیزوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے، یہ مصنوعی، بھنڈار میں چیزیں موجود ہیں، گوڈاؤن میں چیزیں دستیاب ہیں، ذخائر اس کے دستیاب ہیں، موجود ہیں، وافر تعداد میں موجود ہیں، لیکن کیا وہ طریقے اپنائے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے ریٹ بڑھتا چلا گیا ہے؟ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ اسلام نے جو اصول دیا ہے معاش کا، اس کے سلسلے میں بتایا المحتکر ملعون، بھاؤ بڑھانے والا ملعون ہے۔ یہ لعنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو مصنوعی انداز سے بھاؤ بڑھاتے ہیں۔ آپ کے اس ملک میں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارتے ہیں،
ہمارے ہندوستان کا خود ڈاٹا یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں 30% لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارتے ہیں۔ $1 سے کم ہے ان کی ایک دن کی آمدنی، اس میں خود کھانا، بچوں کو کھلانا، اپنے کنبے کو چلانا، صحت کا معاملہ بھی اس میں ہے، دیگر اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں۔ آپ بتائیے ایسی صورتحال میں جہاں روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے والی چیزوں کا ریٹ غیر معمولی بڑھ رہا ہو، ایسی حالت میں ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اسلام نے یہی کہا ہے کہ بھاؤ بڑھا دینے سے آدمی کو اندازہ اس بات کا نہیں ہوتا، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کی جیب بھری ہوئی ہے، جس کا بینک بیلنس بھرا ہوا ہے، کہ عام غریب آدمی کس انداز سے زندگی گزارتا ہے۔ کہا لعنت ہے ایسے لوگوں پر، ان کی یہ دولت خود ان کے کام آنے والی نہیں ہے، ان کی یہ دولت خود ان کے اس دنیا میں بھی کام آنے والی نہیں ہے، اور دنیا میں کچھ کام بھی آ جائے تو چھوڑ کر کے پھر ان کو میرے سامنے حاضر ہونا ہے، اور میں حساب کتاب ان سے ان ساری چیزوں کو لوں گا جو یہ کچھ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دھمکی۔ اسی طریقے سے یہ بتایا کہ لا تلق الجلب، سامان اگر آ رہا ہے مارکیٹ کے اندر بکنے کے لیے تو اس سامان کا سودا کر لینا مارکیٹ سے باہر ہی، اور پھر اس کو لا کر کے مارکیٹ میں زیادہ ریٹ پر بیچنا، کہا کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا یبیع حاضر لباد، کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیچے گا نہیں، دلالی نہیں کرے گا۔ آج دلالی عام ہے، اس وقت دیہات کے لوگ اپنا سامان لاتے تھے، مدینہ کے بازار میں بیچتے تھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو ان سے مل لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تمہارا سودا اور سلف بچوا دیں گے اور اس پر اتنا کمیشن لیں گے اور اتنا ہمارا ہوگا، اتنا تمہارا ہوگا وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا سودا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس میں محنت اتنی نہیں ہوتی، آدمی زیادہ زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے بغیر محنت کے، کیپٹل کسی کی، پونجی کسی کی، مال کسی کا، اور آدمی اس پر غیر معمولی جو منافع کماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج دیہات کے اندر جو عام کسان جو پروڈکٹ پیدا کرتے ہیں، جو چیزیں وہ بناتے ہیں، وہ کوڑیوں کے دام میں خریدتے ہیں یہ ساہوکار، یہ لینڈ لارڈ اور یہ بڑے کیپٹلسٹ اور یہ بڑے بزنس مین، اور پھر اس کو کئی گنا زیادہ اس کا ریٹ طے کر کے اس کو بیچتے ہیں۔ فرمایا حساب سے، اندازے کے مطابق، ایک توازن کے ساتھ تمہیں پروفٹ لینا ہے۔ تو کہا لا یبیع حاضر لباد، کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے نہیں بیچے گا، دلالی نہیں کرے گا کہ وہ 3-5 کر کے، ہیلا کر کے، دیگر اور چیز سے اس کو بھی نقصان پہنچائے اور سماج کو بھی نقصان پہنچائے۔ ایک مال جو سستے داموں پر مل سکتا ہے سماج اور معاشرے کو، وہ دلالی کر کے بڑے داموں پر گراں ملے گا لوگوں کو، اس سے خود جس کا سامان ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا اور سماج کے عام افراد کو نقصان پہنچے گا۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ کیا تعلیمات اسلام کی ہیں؟ اگر اس کے اصول پر ہمارے معاشرے کی تعمیر ہو اور ہمارے معاشرہ اس کے لیے تیار ہو، اس پر عمل کرے اور اس کا منظر بھی پیش کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ جنت نشان ماحول یہاں آئے گا، معیشت سدھرے گی، لوگوں کے حالات بدلیں گے، اور لوگ اسلام کی جو تابانی ہے، اسلام کی جو رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کے فیوز و برکات ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دوستو، ایک اور بات اسلام نے کہی، وہ یہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تبع ما لیس عندک، تم مت بیچو اس کو جو تمہارے پاس نہ ہو۔ آج پوری دنیا کا جو بزنس چل رہا ہے، پوری دنیا کا جو بزنس چل رہا ہے، اس میں ایک بڑا بزنس یہ ہے کہ آدمی ایک چیز خریدتا ہے، وہ اس کے قابو میں نہیں آتی، پھر دوسرے کو بیچ دیتا ہے، وہ چیز اس کے قابو میں نہیں آتی، پھر وہ تیسرے کو بیچ دیتا ہے، وہ چیز اس کے قابو میں نہیں آتی، پھر وہ چوتھے کو بیچ دیتا ہے۔ ایک چیز ابھی قابو میں ہمارے نہیں آئی، 5 آدمی بیچ میں گزرے اور وہ چیز بکتی چلی جاتی ہے، اس کا ریٹ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرام بزنس ہے۔ آج پوری دنیا میں بزنس چل رہا ہے، گیہوں جو کھیت میں پیدا ہوتا ہے $50 میں خرید لیا جاتا ہے، پھر دوسرے آدمی سے وہ $75 میں بیچ دیا جاتا ہے، پھر وہ آدمی تیسرے آدمی سے $100 میں بیچتا ہے، پھر وہ چوتھے آدمی سے $200 میں بیچتا ہے۔ وہ گیہوں جو آپ کو $50 میں مل سکتا ہے، وہ گیہوں بکتے بکاتے $500 اس کی قیمت ہو جاتی۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ جو بیچ میں لوگ گزرے، کسی کے پاس مال نہیں، مال بسا اوقات تو ابھی کھیت میں کھڑا ہوتا ہے، یا اگر کھیت میں سے نکل بھی آیا تو کسی کے گوڈاؤن میں رکھا ہوتا ہے، وہاں سے وہ 5 مرتبہ بکتا ہے اور کوئی آدمی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جو مال تمہارے قبضے میں آ جائے، ہاتھ میں آ جائے، تم اس کو دیکھ لو، تمہارے پاس آ جائے، اس کو تم بیچنے کے حقدار ہو۔
لیکن جو مال تمہارے پاس ہے ہی نہیں اس کو بیچنے کا حق ہی تم کو نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ کاروبار چل رہا ہے جس کی وجہ سے فلکچویشن ہے، جس کی وجہ سے عدم توازن ہے، جس کی وجہ سے معاشی استحصال میں دنیا مبتلا ہے۔ کیا اسلام کے اصول ہیں، کیا اس کی رہنمائیاں ہیں جس پر عمل کر کے آدمی رحمت و برکت اور اللہ رب العزت کے فیضانات کا مستحق ہو سکتا ہے۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی تجارت سے منع فرمایا ہے، کسی قسم کا بھی دھوکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من غشنا فلیس منا۔ آج اس طرح کا اگر ماحول پیدا ہو تو کیا صورتحال بن جائے گی دوستو اور ساتھیو، اس کا اندازہ ہم بخوبی کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی بتائی گئی کہ مال و اسباب کمانا حلال طریقے سے یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ مال تم کماؤ، مال بندے مومن کے لیے بنایا گیا، پوری دنیا بندے مومن کے لیے بنائی گئی ہے۔ تم کو اس انداز سے آگے بڑھنا چاہیے کہ تم اتنا مال کماؤ کہ تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، تم دینے والے ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت ہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم متعین کیا گیا، ایک خاص نصاب اگر تمہارے پاس ہو جائے تو اس میں تمہیں زکوٰۃ نکالنا ہے 2.5%۔ وہ غربا کا، مساکین کا، یتیم کا، بیواؤں کا، لاچاروں کا، مجبوروں کا حق ہے وہ، اور پھر بڑے پیمانے پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا وہ۔ یہ بات بتائی اور یہ کہا کہ اس انداز سے تمہیں اپنی معیشت کو آگے بڑھانا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی پا نہیں سکتے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں تم وہ نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ تمہارے پر فرض ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق موجود ہے، مومنین کے مال میں، کن کا؟ سائل کا، محروم کا۔ یہ جو ہم روزانہ کماتے ہیں، اگر 100 روپیہ ہم کماتے ہیں تو یہ 100 ہمارا نہیں ہے، اس میں حق ہے، سائل کا بھی حق ہے، محروم کا بھی حق ہے۔ وہ حق اگر ہم ان کو نہیں دیتے ہیں تو گویا ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں، گویا ہم اللہ رب العزت کے حکم کی عدولی کرتے ہیں۔ دوستو اور ساتھیو، میراث کا بھی انتظام اسلام نے کیا ہے اسی لیے۔ اور عالمی بحران جو سب چھڑا ہوا ہے، اس وقت موضوع میرا نہیں ہے اور نہ وقت ہے، نہیں تو تفصیل کے ساتھ اس پر بات ہوتی کہ اس وقت جو عالمی معاشی بحران چھڑا ہوا ہے اس کا حل صرف اسلام پیش کر سکتا ہے، اس کا نظام معیشت پیش کر سکتی ہے۔ اس وقت کیپٹلزم دماغ سے کام کر رہا ہے، کیپٹلزم عیاری و مکاری سے کام کر رہا ہے، کمزوروں کو چوس کر کے کام کر رہا ہے، لیکن اسلام کا جو نظام معیشت ہے وہ دماغ کے ساتھ ساتھ دل کو بھی اپلائی کرتا ہے تاکہ اس زمین پر سکھ ہو، امن ہو، چین ہو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ واقف ہونے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور اس کے پیغام کو عملاً اور قولاً ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔